موضوع آج کا ہے اعتکاف۔ تو شاہ صاحب ابتدائیہ بتائیے، اعتکاف 2 دن کے بعد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعتکاف کے معنی و مقاصد اور اس کے مفاہیم بہت وسیع ہیں، لیکن اس سے حاصل ہونے والے ثمرات جو ہیں وہ عبادت کی اصل اور بنیاد ہے۔ واہ، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں یا صالحین کی زندگی میں کسی کو بھی دیکھیں تو انہوں نے عبادت میں ذوق اور پختگی کو لیے جس مشق کو سب سے پہلا ذریعہ بنایا ہے وہ اعتکاف رہا ہے۔ اعتکاف انتہائی انہماک کی کیفیت کو پیدا کرنے کا نام ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا لغوی معنی ٹھہرنے کے ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام۔ اعتکاف وہ بنیادی فکر ہے کہ جس نے انسان کی طبیعت میں سارا سال یا اعتکاف سے قبل جو اس کی طبیعت میں نفس امارہ نے جو شرارت پھیلائی ہو یا بری خواہشات نے اس کے ذہن اور قلب کو پراگندہ کیا ہو اور نیتوں کو فتور میں مبتلا کیا ہو، تو ذہن اور فکر اور طبیعت اور باطن کی اور قوت بہیمیت کو پسپا کر کے قوت ملکیت کو عروج دینے والی سب سے بڑی ایکسرسائز کا نام وہ مراقبے کی اس کیفیت کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اور حدیث احسان کے اندر بھی جو بڑی مشہور بات ہے حدیث جبرائیل کی جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا جبریل نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چند سوالات عرض کیے تھے، اور اس میں سے پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور احسان کیا ہے؟ تو جناب سید عالم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک۔ فرمایا اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کرو، اس احساس حقیقی کو اجاگر کرو جو تم میں رب نے رکھا ہے کہ تم عبادت ایسے کر رہے ہو جس طرح کہ تم رب کا مشاہدہ کر رہے ہو، رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس طرح تمہارے اندر ترقی نہیں ہوتی تو اس حقیقت کو ضرور مان لو اور یقین کر کے اپنے اندر اس ترقی کو جو پسپائی ہے اس کو ترقی دینے کی کوشش کرو کہ فہو یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مراقبہ جو ہے وہ دل اور دماغ پر پڑی ہوئے گناہوں کی گند کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے صوفیہ نے بالخصوص جو قرآن و حدیث کے وہ مضامین کہ جس میں انسان ظاہر کے ساتھ اپنے آپ کو باطن کو پاک کرتا ہے، تو باطن کی تطہیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اخلاقی پستی اس کے اندر سے ختم ہو جائے اور اندر سے نیک خیالات آنے کا جو جذبہ ہے وہ تیز ہو جائے اور داعیات کا ورود اس کے قلب پر بڑھ جائے۔ تو اس کے لیے مین چیز ہے انہماک اور ایک یکسو ہو جانا، یکسو ہو کر اپنے معاملات میں رکھنا۔ یہ تو ہر مذہب کے اندر زمینی مذاہب کے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تو یعنی یہ اتنا پریکٹیکل اور اتنا متوازن طریقہ ہے، پریکٹیکل باقاعدہ طور پر، کہ ہر شخص نے اپنے آپ کو کسی کی لو میں فنا ہونے کا ذریعہ یہی تنہائی کو بنا۔ تو یقیناً وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمارے علماء نے منع کیا یعبدون ای یعرفون، پہچان کے لیے۔ تو معرفت کس طرح حاصل ہوگی؟ تو معرفت کا ذریعہ ہے کہ سارے جھمیلہ دنیا سے ہٹ کر اس طرف ہو جانا اور اس کی یاد میں لگ جانا، لیکن اس طرح لگ جانا کہ پھر اسی کے لیے لگ جانا۔ پردہ لگایا جاتا ہے، تنہائی اختیار کی جاتی ہے، مقصود پردہ نہیں ہوتا، مطلوب پردہ نہیں ہوتا، وہ تنہائی کے طرف مزید قریب ہونا ہوتا۔ لیکن پردہ لگ جائے اور اندر کے مشاغل میں بندہ دنیا کے اندر مبتلا رہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو سرے بازار کے اندر سودا بیچ رہا ہے، لیکن دل پر اس کے ایک مراقبے کی کیفیت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے جواب دینا ہے، تو وہ اس لذت کو وہ پا رہا ہے۔ تو لہٰذا نفس کی اصلاح کے لیے، بری خواہشات کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء نے جو ذکر کیا اس میں پہلی چیز ہے مراقبہ، اس کے ساتھ محاسبہ، اس کے ساتھ پھر مجاہدہ، اور اس کے ساتھ پھر استغفار۔ یعنی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ وہ خدا کو کیا بھلائیں گے؟ وہ خود کو بھول گئے ہیں، اور یہ فسق کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ جو رب کو بھولتا ہے وہ سب کو بھولتا ہے۔ کسی نے کہا جناب عجیب آدمی بازار میں گالیاں دے رہا ہے، عجیب آدمی لوگوں کو مار رہا ہے، عجیب آدمی حرکت کر رہا ہے، اسے انسان ہونا یاد نہیں؟ وہ بھیا انسان ہونا اسے یاد ہوتا ہے جسے رب یاد ہوتا ہے۔ تو اعتکاف ہی وہ مراقبے کی کیفیت ہے جو بندے کو اپنے مقصد حسنی سے واصل کرتی ہے۔